اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دن دہاڑے ایس ایس پی اور اس کے ڈاکٹر کو مار دیا ہے, پولیس تماشا دیکھتی رہی, لوگ تماشا دیکھتے رہے. میں بھی یہ کہنے والا تھا, جب ایس پی نہیں ہوگا تو پولیس کا مورال گر جائے گا, ظاہر سی بات ہے. اور اسی طرح سے شہری جو ہے, جو بچہ گھر سے نکلتا ہے, آدمی گھر سے نکلتا ہے, اس کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ خدا کرے اپنے دفتر یا دکان پہ خیر سے پہنچ جائے. رات کو سارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں جب تک اس کے بچے یا گھر والے یا شوہر. اس کا پھر حل کیا ہے؟ حل حکومت کی تبدیلی ہے. میں سمجھتا ہوں اس حکومت کو 4 سال ملے, 4.5 سال انہوں حکومت کی تو سوائے روٹنے منانے کے اور کچھ نہیں کیا, اور جو کچھ کیا وہ یہی ہوا کہ یا خون بہتا رہا اور بیانات آتے رہے. تبدیلی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو اس بات کی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے, اور یہاں پر اس لیے ضروری ہے کہ یہ حکومت جو ہے, نہیں, یہ حکومت میں جب آپ کہتے ہیں تو آپ کا اشارہ صرف پیپلز پارٹی کی طرف ہے. حکومت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی پارٹنرز ہیں, کیونکہ حکومت تو سب کی ہے نا. ٹھیک ہے. دیکھیں لیاریم کے مسئلے پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی. بھائی جمہوریت میں غلطی تھوڑی تسلیم ہوتی ہے. جمہوریت میں اگر وزیر اعلیٰ غلطی تسلیم کرتا ہے تو اس کے ساتھ استعفیٰ بھی دیتا ہے. یہ کیا طریقہ ہوا کہ لیاری کی غلطی ہو گئی اور حکومت پھر بھی برقرار ہے؟ یہ تو یعنی مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ. یہاں تو وزیر اعظم کو سر سزا ہو جاتی ہے اور وہ پھر بھی برقرار ہیں, آپ وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں. اچھا, میں اسی آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ یہاں آسٹریلیا کے جو پریزیڈنٹ ہے, ہیڈ ہے یا چانسلر, ان کے صرف ڈگری کا, ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا مسئلہ تھا. وہاں کی ایک یونیورسٹی نے اعلامیہ جاری کیا کہ اس کی یہ ڈگری جعلی ہے. اس نے نہیں کہا کہ میں عدالت میں جاؤں گا اور یہ جناب جمہوریت وہ آسٹریلیا ہے, اور وہ انہوں نے فوری طور پہ استعفیٰ دے دیا. آسمہ ارباب صاحبہ یہ بتائیے اس لیے پارلیمانی روایت کو آگے بڑھایا جائے. کیا ہے پارلیمانی روایت؟ تو وہ لوگ آگے بڑھاتے ہیں نا جن پارلیمانی پارٹیز کے پولیٹیکل ملیٹنٹ ونگز نہ ہو. یہاں تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے آپ سب کے پاس دہشت گرد ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف سارے اقدامات کیے جائیں. کون اقدامات کرے گا؟ حکومت اقدامات کرتی ہے نا. حکومت کرے گی نا, اب حکومت خود نہیں کرنا چاہتی. آسمہ صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو تو بہت بڑا نقصان ہوگا یہ, اسپیشلی اگر سندھ میں یہ اسی طرح, یہ سندھو دیش لبریشن آرمی پہلے نہیں سنا تھا, بی ایل اے کا نام سنا تھا, اب یہ بھی آ گئے. یہ تو ٹھیک ہے, پہلے قوم پرست باتیں کرتے تھے, لیکن اس کی تو ان سب نے مذمت کی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی مذمت کر رہی ہیں. لیکن یہ کیا طور طریقے ہیں اس لا اینڈ آرڈر کو قابو پانے؟ یا تو صدر مملکت کو کوئی اسپیشل میسج دیا جاتا ہے؟ کیا میں آپ کی بات پر آتی ہوں, کیا یہ پاکستان میں راتوں رات ہوا ہے؟ کیا یہ جب تک کہ یہ پنجاب ڈومینیشن کا لفظ رہے گا اس ملک میں تو کیا ایسٹ پاکستان کیسے ہوا؟ کیا بلوچستان میں اتنی ہیٹریٹ کہاں سے آئی؟ کیا یہ پیپل پارٹی نے کروایا؟ ان سے پوچھے جب مشرف کا ساتھ دیا, کیا سوات میں مولانا فضل اللہ کو جب سوات میں بٹھایا تو کیا پیپل پارٹی نے بٹھایا؟ میں اپنی کارکردگی بتاتی ہوں. فاٹا کے عوام جس کو قائد اعظم بولتے تھے کہ آپ کے محافظ ہیں آپ کے سرحدوں کو, ان کے ساتھ جب اتنا برا سلوک ان سالوں میں ہوا, اسی لیے وہ اس حد تک پہنچے. آپ نے کیا امریکہ کے کیلے پہ؟ ہم نے نہیں کیا. اگر سیاسی جمہوری پارٹیوں کا اگر آپ ڈکٹیٹرشپ کو طول دیتے تھے, اس کا نتیجہ آج یہی ہے اس ملک میں. یہ کوئی راتوں رات یہ بلوچستان اور صوبہ سرحد میں یہ نہیں ہوئے ہیں, یہ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ آپ نے دیے ہیں. اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ سیاسی پارٹیاں اپنے ووٹ بینک کو چھوڑ دیں اور عوام کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں اور خدا کے واسطے ایک دفعہ اس کرسی کی جنگ کو چھوڑ دیں, ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ حکومت جائے اور ہم بیٹھے. عوام میں دلچسپی ان کو اگر ہوتی تو یہ آج گورنمنٹ کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھتے. اور نیشنل ایشو ہے یہ, پاکستان کی سروائیول ہے, یہ اس ملک کے ہمارے بچوں کا سروائیول ہے. یہ سب کا فرض بنتا ہے, کیا صرف ایک چند سیاستدانوں کا فرض بنتا ہے؟ رول تو سب کرنا چاہتے ہیں. آگے آپ کہہ دیں جب آپ نے میٹنگ بلائی ہے ہم آئے ہیں, صلاحیت کا فیصلہ عوام کریں گے. بھائی صاحب, صلاحیت کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے. یہ بتائیں نا, یہ فلسفے نہیں جا رہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اگر گورنمنٹ میں بیٹھی ہے تو وہ عوام کے ووٹ پر بیٹھی ہے. اگر آپ کی کوئی ڈیل تھی مشرف کے ساتھ, آج آپ نئی الیکشن میں, لیکن اب مشرف تو چلا گیا نا, اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنا ملیٹنٹ ونگ یہاں چھوڑ گیا ہوگا. But we have to rise above our political needs and wants. اگر ہم کسی needs and wants کے اوپر all of us, اگر ہم یہ blame game چلاتے چلے, کیونکہ ایک سال
بعد الیکشن ہے اور اس پوائنٹ سکورنگ پہ ہم آئے تو آپ ان ساری سیاسی پارٹیوں سے پوچھیں جو ٹھیک ہے جو گورنمنٹ جو ووٹ زیادہ لے گا وہ آ کے گورنمنٹ بنائے گا، لیکن کیا یہ پاکستان کا مستقبل اس کے لیے ہے کہ آپ صرف بلیم گیم کریں اور آپ صرف عوام کو گمراہ کریں اور صرف آپ گورنمنٹ کو ایک سٹیپنگ سٹون استعمال کریں؟ اور نون کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کولیشن پارٹنرز نہیں آتے، آپ کو کوئی پارٹی جوائن نہیں کرنا چاہتی، تو اس پہ آپ سوچیں کہ آپ کی ایسی کیا کمزوری ہے کہ آپ کے پاس کوئی پارٹی آپ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ آپ کی پولیٹیکل آئسولیشن کی طرف جاتا ہے۔ پاکستان کو تو آج وہ گورنمنٹ چاہیے جو اکٹھا چلے، کیونکہ پاکستان کے مسائل کوئی ایک سیاسی پارٹی حل نہیں کر سکتے۔ ہم اتنے گروپوں میں بٹ چکے ہیں، ہم اتنا لنگوسٹکلی ایتھنیکلی بٹ چکے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک بتائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ کیا یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے؟ ایک پاکستانی چاہتا ہے کہ ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کو آپ بتائیں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا نیشنل ایشو نہیں ہے، بالکل ایشو صرف اس لیے ہے کہ جی اس گورنمنٹ کو صرف ہمیں ایک پوائنٹ سکور کرنا چاہیے، الیکشن کا سلوگن کا ہمیں چاہیے، ہمیں لوگوں کی لاشوں کے اوپر الیکشن سلوگن چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے اگر سیاست اس نہج کو پہنچ گئی ہے، میں بار بار کہوں گی کہ اس نہج کو سیاست پہنچ گئی ہے کہ ہم لوگوں کی لاشوں پہ خیبر پختونخوا سے شروع ہوا، فاٹا سے شروع ہوا، اور ہم لوگوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے آج سارے پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے۔ صرف آپ گورنمنٹ کو صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جائے اور ہماری گورنمنٹ آئے۔ کیا اسی لیے پاکستان کے عوام جمہوریت چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے، پاکستان کے عوام یہ جواب دے۔ نہیں عوام تو کیسے، عوام ٹھیک ہے عوام جواب دے گی۔ دیکھیں کمزوری اب اس لیے ہر کسی کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے آج پاکستان نے سٹینس لیا ہے اگینسٹ انٹرنیشنل پاورز۔ لیا ہے سٹینس کہ نہیں لیا؟ یہ صرف اس گورنمنٹ کے لیے لے کہ پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کے فیوچر کے لیے اور ساری سیاسی پارٹیوں کو مدعو کر کے یہ لیا گیا تھا۔ اگر آج امریکن پریشر آ رہا ہے تو ہمیں یونائٹڈلی اس کو ہمیں یونائٹڈلی برداشت کرنا ہے، یہ نہیں کہ پریشر آئے گورنمنٹ کے اوپر اور اس کو موکری بنائے اور سیاسی پارٹیاں اور اس میں سے سیاسی مزے ہم لیں، تو ایسے پاکستان نہیں چلنے والا۔ اوکے مشاہد اللہ صاحب، کین یو کامنٹ آن دس پلیز؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ کیسی خوبصورت گفتگو ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مطلب کہ انہوں نے دونوں دفعہ اپنی گفتگو میں دبا کے الزامات لگائے ہیں، پھر کہتے ہیں بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہیے، اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ بھائی بات یہ ہے، آپ ذمہ دار ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ ہمیں کہانیاں نہ سنائیں، اور اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے۔ آپ منافرت کی ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ پنجاب ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اور آپ 60% پاکستان کو رول کرتے جائیں، 60%۔ جب پنجاب جیت لیتے ہیں تو قومی اسمبلی میں آپ کی میجورٹی ہو جاتی ہے۔ میں نے بات آرام سے سنی ہے، آپ کی بات آرام سے سنی ہے، آپ شور نہ کریں، آپ کی بات آرام سے سنی ہے، ذرا حوصلے سے میری بات سنیں۔ ابھی CNN کو ان کے جو چیئرمین صاحب ہیں جو 18 سال کی عمر میں بنے تھے، جی بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ میری ماں کا قاتل پرویز مشرف ہے۔ جی انہوں نے یہ پرویز مشرف کی ابھی باتیں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا میری ماں کا قاتل پرویز مشرف ہے، انہوں نے ریڈ کارپٹ اس کو ریسپشن دے کے بھیج دیا۔ بھائی تو بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو بھی یہ پوری بات کرنی چاہیے نا کہ اگر وہ تمہارا قاتل ہے تو یہ جو حکومت ہے یہ پیپل پارٹی کی ہے یا بے نظیر کی ہے یا بے نظیر کے دشمنوں کی ہے جنہوں نے اسے ریسپشن دے کے بھیجا؟ پوری بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ 7,000 لوگوں کے قاتل حکومت ہے یہ۔ اس ملک میں بلوچستان میں اگر BLA بنی ہوئی ہے، آزادی کی تحریک ہے، آج سندھ کے اندر لوگوں کو قومیت کی بنیاد پہ نکال کے گولیاں ماری جا رہی ہیں، یہ زرداری اور یہ مجرم سزا یافتہ گیلانی یہ اس کا ذمہ دار ہے، یہ رحمان ملک جو MI6 کا ایجنٹ ہے یہ اس کا ذمہ دار ہے، یہ چوروں اور ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے، کرپٹ لوگوں کا ٹولہ، ان کا نہ بے نظیر سے کوئی تعلق ہے نہ پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق ہے، یہ کبھی صوبائی منافرت کی باتیں کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے پیپل پارٹی کی ہسٹری کہ پیپل پارٹی بنی پنجاب سے ہے۔ آج سارے یہ پنجاب کے خلاف بات کرتے ہیں۔ بھٹو کو لیڈر پنجاب نے بنایا تھا، KPK نے نہیں بنایا تھا، سندھ نے نہیں بنایا تھا، بلوچستان میں ایک سیٹ نہیں ملی تھی آپ کو۔
آپ کو تو اپنی پارٹی کی ہسٹری نہیں پتا. آپ منہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم فیڈرل پارٹی ہیں, دوسری طرف آپ کا صدر صوبائی منافرت پھیلاتا ہے, وزیر اعظم پھیلاتا ہے, آپ ابھی بیٹھ کے پھیلا رہی ہیں. آپ کو خیال کرنا چاہیے اس ملک کو جس نہایت میں لا کے پہنچا دیا ہے. اچھا پھر تکلیف یہ ہے کہ جناب حکومت میں آنا چاہتے ہیں, کیوں نہ آئے ہم حکومت میں؟ اگر عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے, آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکی تو آپ چاہتی ہیں آئندہ 15 سال بھی آپ رہیں؟ اقتدار سے محبت ہے, اور بلکہ اقتدار سے بھی محبت نہیں ہے, کرپشن سے محبت ہے, اپنے جیبیں بھرنے سے محبت ہے, غریب کو مارنے سے محبت ہے. اقتدار کے ساتھ انسان کو کچھ فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں. اقتدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ ہدایت بھی دیتا ہے کہ آپ نے اگر 18 کروڑ عوام کے اوپر حاکم بن کے نازل ہونا ہے تو کچھ ان کا خدا کا خوف بھی کریں, جو وہ مر رہے ہیں, کھپ رہے ہیں, اور سڑکوں پہ ان کو لوگ بھون رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور کوٹ رہے ہیں. جاسمین فیصلے کرمنلز نہیں کر سکتے, فیصلے ڈاکو نہیں کر سکتے, فیصلے سیاستدان کرتے ہیں, فیصلے محب وطن لیڈر کرتے ہیں. کیوں نہیں بلاتے آپ؟ آل پارٹی کانفرنس ہر مسئلے پر بلاتے ہیں, یہ مسئلہ کانفرنس سے بلائیں گے, آل پارٹی کانفرنس. ابھی کراچی میں کانفرنس ہوئی ہے, کل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کانفرنس کی ہے. آپ نے سینٹ میں کانفرنسوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. جب تک یہ چور اچکے ڈاکوؤں کی حکومت ہے, اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت اور اپوزیشن, ان سے یہ پوچھا جائے یہ 2 ٹکٹ پہ مزے لے رہے ہیں, ایک طرف سے حکومت میں اور دوسری طرف اپوزیشن کا رونا رو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان سے یہ نہیں پوچھا. ہم فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہیں, ہماری بات سن لو, 2 منٹ برداشت بھی کر لو. ہندوستان میں بھی یہ ہوتا ہے, ساری دنیا میں. پنجاب کی حکومت ANP میں ہمیں نہیں ملائی, آپ خاموش تو ہو جائیں گے, اور فیڈرل گورنمنٹ ہماری نہیں ہے. مشاہد اللہ صاحب تحمل سے ان کا وہ عقل کی بات کریں, صبر سے, آپ صبر سے ذرا سن تو لو. یہ دونوں طرف سے مزے لے رہے ہیں. ایک طرف 4 سال سے یہ حکومت میں, اور یہ جو نا یہ جو کہہ رہے ہیں 60% پہ حکومت, تو یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن وہاں کتنی قتل و غارت بجلی دینا آپ کا کام ہے, پنجاب حکومت کا کام نہیں ہے. کراچی میں امن پنجاب حکومت میں نہیں کرنا. اموات ہو رہے ہیں جس طرح وہ پنجاب میں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی, کراچی میں کرتی ہیں, آپ لوگ کرتے ہیں. یہ سارے جس طرح شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی 36 وزارتیں, یہ تو اپنی بات نہیں کریں گے. وہاں کے ایسے حالات ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کراچی کے حالات ذرا چینج ہے. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مشاہد اللہ صاحب یہ بات تو بالکل یہ نہیں کریں, یہ بالکل یہ بات نہیں کریں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن کی جو بار بار رونا کر رہے ہیں, ان کا جب وقت آ جائے گا, یہ ٹائم آ جائے گا, کیوں جمہوریت کو ریڈیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہتے اس شہر میں کراچی میں ان کی بھی ذمہ داری ہے. بڑی اپوزیشن پارٹی پورے ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی, ان کی بھی ذمہ داری کی کراچی کے حالات میں. حکومت آپ کی ہے, لوگ مر رہے ہیں, ذمہ داری ان کا بھی کام ہے, ان کا بھی کام ہے. آئے نا, کیوں نواز شریف صاحب کراچی نہیں آتے پریس کانفرنس کریں؟ کیوں شہباز شریف پریس ٹارگٹ کے خلاف کیوں پریس کانفرنس نہیں کرتے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جاسمین کراچی کا جو مسئلہ ہے یہ واقعی میں اتنا خطرناک حد تک, اس کا حل یہ ہے, بتا رہے ہیں. آپ خاموش تو بیٹھ جائیں. امیر حیدر ہوتی کیوں نہ کرے بھائی, ان کو بتا دیتے امیر حیدر ہوتی کیوں نہ کرے مسائل حل, شہباز شریف کرے, امیر حیدر ہوتی نہ کرے. مشاہد اللہ صاحب, میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جب مشرف کے دور میں آپ لوگ اتنی بڑی, آج تو آپ ریلیاں اور لانگ مارچ کی باتیں کرتے, اس دور میں آپ کہاں تھے جب مشرف صاحب آپ کے لوگ لیڈران کوئی بھاگ گئے, کوئی ادھر ہو گئے, کہاں اس ٹائم آپ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ہم جیلوں میں تھے, مشرف اس ٹائم یہ ڈر رہے تھے فوجوں سے, اور آج اب لانگ مارچ کے لیے, کیونکہ یہ جمہوری حکومت ہے, اور جمہوری حکومت کو یہ دیکھیں, تم لوگ تو اس ملک میں دفن نہیں ہوئے, تمہارے لیڈر کا افغانستان میں دفن ہوا ہے. دیکھیں باتیں کر رہے ہیں آپ, غلط بات نہیں کریں. مشاہد اللہ صاحب میرے لیے قابل احترام ہے, غلط بات نہیں کریں, سینئر آدمی ہے, الٹی پلٹی بات نہیں کریں. غلط بات, میں تو صحیح بات کر رہا ہوں. آپ وہ بات کریں, آپ ملک کی بات کریں, پرانی باتیں چھوڑ دیں, نئی باتیں کریں. پرانی باتوں کو چھوڑ دیں, پلیز چپ کریں. پرانے مدے نہیں اٹھانے, آپ بھی اٹھانا شروع ہو جائیں گے. یا آپ دیکھیں گورنمنٹ آپ کی چل رہی ہے. میرا مطلب یہ جاسمین نہیں ہے کہ کراچی کے حالات کیا ہے. آپ کو تو پتہ
کہنا ہمیں منور پتہ ہے، صاحب؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کراچی میں جس طرح حالات چل رہے ہیں، ہمیں یہاں کے جو بھی وزیر داخلہ آتا ہے، میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ خواب دیکھنے والا بندہ نہیں چاہیے، یہاں اونسٹ آدمی چاہیے اور اونسٹ لوگ ہم چاہیے. اس پہ ہم مزید کل اور بات کریں گے، بیکاز اوبویسلی حالات بہت سنجیدہ ہیں، اور اس پہ میرے خیال سے ایک قومی سلامتی کی کانفرنس فوری طور پر بلا لینی چاہیے. آئی تھنک اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.